أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وتعزروه وتؤكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. معزز و محتشم قابل صد احترام جملہ سامعین کرام، آج کی یہ بزم پاک بسلسلہ عرس مبارک انعقاد پذیر ہے. دعا ہے خلاق عالم جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ حضور قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین غم گسار جہاں والی بے کساں سید سروراں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا صدقہ ہم جملہ احباب کی حاضری اپنے اس مقبول بندے کے دربار دربار میں قبول فرمائے اور شہنشاہ نقشبند حضرت قبلہ صوفی محمد حسین صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم آپ کے فیوض و برکات سے غلامان مصطفیٰ کو مستفیض فرمائے. محتشم سامعین کرام، وقت انتہائی طویل ہو گیا. آپ بھی یقیناً تھکے ہوئے ہوں گے. کچھ احباب سفر سے آئے، کچھ مقامی ہیں، کچھ مسلسل آستان اقدس کی خدمت کی وجہ سے تھکاوٹ میں ہوں گے. تو اس وجہ سے تمام معروضات کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ طوالت کی طرف نہیں جاؤں گا. بس مختصر سی چند منٹ کی حاضری ہے، چونکہ قبلہ صاحبزادہ صاحب کا حکم تھا اور میرے استاذ مکرم کا بھی حکم تھا، تو حاضری تو ہونی ہی تھی، لیکن جو یہ حاضری ہے یہ حکم خاص پہ چند گزارشات عرض کر کے اپنی گفتگو کو تکمیل تک لے کے جانا چاہتا ہوں، تاکہ
جو سبق سنانا ہے وہ بھی ہو جائے، شہنشاہ نقشبند کے دربار میں حاضری بھی ہو جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں کی 4 باتیں بھی دل میں بیٹھ جائیں۔ اللہ کریم قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ حضور پڑھتے تو ہوں گے، کبھی سمجھنے کی کوشش ذرا فرمائیے تو صحیح۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ، مالک کریم فرماتے ہیں لوگوں خالی پڑھو نہیں، ذرا سمجھو نا اس کو۔ وَتُعَزِّرُوهُ فرمایا میرے نبی کی تعظیم فرماؤ، وَتُعَزِّرُوهُ تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا جب تعظیم و توقیر مصطفیٰ کے امتحان میں پاس ہو جاؤ، پھر مجھ رب کے دربار میں جبین نیاز کو جھکا لو۔ توجہ فرمائیے گا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لطیف نکتہ بیان فرمایا ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ تفاسیر میں موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، حکم پہ نہیں جانا کہ رب کے حکم کو دیکھ رہے ہو کہ حکم کیا ہے۔ فرمایا حکم جو ہے وہ ہر شخص دیکھ رہا ہے، وہ ہر صاحب عقل کو حکم نظر آ رہا ہے۔ علماء ربانیین فرماتے ہیں اس آیت میں جو سمجھنے والی بات ہے، جس کی طرف رب نے اصل میں اشارہ فرمایا ہے، وہ حکم نہیں بلکہ حکم کی ترتیب سمجھنے والی، وہ حکم نہیں بلکہ حکم کی ترتیب سمجھنے والی ہے۔ اور ترتیب کیسی ہے؟ فرمایا پہلے تعظیم ہے پھر بندگی۔ ترتیب کیا ہے؟ فرمایا پہلے تعظیم مصطفیٰ ہے پھر بندگی خدا ہے۔ یہ ترتیب در حقیقت رب بتانا چاہتا ہے، سکھانا یہ چاہتا ہے کہ اے لوگو آؤ، جبین نیاز کو میرے دربار میں جھکاؤ، مگر پہلے میرے محبوب کو راضی فرماؤ، پہلے میرے محبوب کو راضی فرماؤ۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اس کی اصل کیا ہے، حضرت آپ کس بنیاد پہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ رب کا منشا، رب کی مرضی، رب کا مقصد یہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہو سکتا ہے رب نے ویسے ہی پہلے تعظیم مصطفیٰ کا بیان کر دیا ہو، بعد میں بندگی خدا کا بیان کر دیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے منشائے عزدی اس کے برخلاف ہو، منشائے عزدی یہ ہو کہ آؤ پہلے بندگی خدا کرو پھر تعظیم مصطفیٰ کی طرف جانا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ پہلے مصطفیٰ کی تعظیم کرو پھر بندگی خدا کی طرف آؤ؟ تو حضور والا میں دلیل بھی قرآن مقدس سے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور دیکھیے، رب نے جب نظام کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، میرے رب نے جب اس دھرتی کے وجود کا ارادہ فرمایا، جب شان مصطفیٰ کا اظہار کرنا چاہا، اپنا رب ہونا ظاہر کرنا چاہا، تو وحدہ لا شریک نے کیا کیا؟ جناب آدم کو تخلیق فرمایا، جناب آدم کو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ظاہری جب رب نے تخلیق فرمایا تو نور مصطفیٰ کو صلب آدم میں جلوہ فرما کیا۔ توجہ ہے، نور مصطفیٰ کو صلب آدم میں، پشت آدم میں رب ذوالجلال نے جلوہ فرما کیا۔ جناب آدم کا وجود ظاہری تخلیق ہوا ہے، پشت آدم میں نور مصطفیٰ جلوہ فرما ہے۔ رب نے وجود آدم کو، جسد آدم علی نبینا علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا۔ خالی پیش فرما کے حکم کیا دیا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کے دربار در بار میں تمام فرشتے حاضر خدمت ہوئے، رب فرماتا کیا ہے؟ فرمایا اسجدوا لآدم۔ توجہ ہے، فرمایا اسجدوا لآدم، جھکو، جھکو، توجہ فرمائیے گا، فرمایا اسجدوا لآدم، جھک جاؤ۔ چپے چپے پہ سجدے کرنے والے ہو نا،
آؤ یہاں پہ سجدہ کرو. تسبیح و تحلیل کرنے والے ہو نا. آج بھی لوگ کہتے ہیں آؤ اللہ کی باتیں کریں. حضور ہم کب منکر ہیں اللہ کی باتیں کرنے سے؟ ہم تو بیٹھے ہی اللہ کی باتیں کرنے ہیں. ہمارا تو وتیرہ ہی یہی ہے. ہم تو کھاتے بھی اللہ کے نام سے ہیں، پیتے بھی اللہ کے نام سے ہیں، ہم چلتے بھی اللہ کے نام سے ہیں، ہم بیٹھتے بھی اللہ کے نام پہ ہیں، کھڑے بھی اللہ کے نام پہ ہوتے ہیں. کون بھائی کلال ہے جو غلامان مصطفیٰ سے زیادہ اللہ اللہ کرتا ہے؟ سامنے تو آئے، پیش تو ہو. کوئی ہم سے زیادہ اللہ اللہ کر کے دکھائے تو صحیح. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. ارے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آؤ اللہ کی باتیں کریں، آؤ سجدہ کریں، آؤ جھکیں، نماز پڑھیں. ورغلایا جاتا ہے نا امت مصطفیٰ کو، آؤ نماز پڑھتے ہیں. حضور نماز کا منکر ہم تو نہیں ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ نماز فرض نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں نماز رب نے فرض کی ہے، پڑھنی ہے ہم نے، لیکن ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے تم پڑھانا چاہتے ہو. تو ساغر صدیقی سے شکوہ ہوا نا، ساغر تو بڑا شراب نوش ہے، ساغر تجھے خدا بھول گیا ہے. اس نے کہا آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. کون کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد ہو؟ اور جو تم سجدے کرتے ہو عشق مصطفیٰ کے بغیر ہیں، جو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ پروانے رسالت بن کے کرتے. کلندر لاہوری سے کسی نے پوچھا تھا حضور نماز جو پڑھتے ہیں تو انداز کیا ہے؟ کیا یہ ٹکرے تو نہیں ہے خالی؟ کلندر لاہوری سے سوال ہوا تھا تو آپ نے بھی یہی جواب ارشاد فرمایا تھا. کلندر لاہوری کا ذرا جواب سماعت فرمائیے. حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر تو آشنا ہوتا، توجہ ہے، فرمایا اگر تو آشنا ہوتا مذاق جبہ سائی سے، توجہ ہے، اگر تو آشنا ہوتا مذاق جبہ سائی سے تو سنگے آستاں کعبہ آ ملتا جبینوں سے. اے بندے اگر تو سر جھکانے کے ذوق سے واقف ہوتا پھر سجدہ تیرا بوٹے والی کے سر زمین پہ نہ ہوتا، جھکتا یہاں سجدہ بیت اللہ میں ہوتا. حضور یہ مقام کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا یہ بھی بتا دیتا ہوں. کلندر لاہوری فرمانے لگے مجھے کیا خبر تھی رکوع کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ خبر تھی رکوع کی. کلندر لاہوری فرماتے ہیں کسی نے پوچھا نا سجدہ کون سا رب منظور کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں آؤ اللہ کی باتیں کریں. فرمایا کرو لیکن ایسے کرو. فرمایا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی میں جھکا رہا تھا نماز. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خزان نقش بندیا. فرمایا تیرے نقش پا کی تلاش تھی میں جھکا رہا تھا نماز. حضور وہ بھی سجدے کرنے والے تھے. فرشتوں سے بڑھ کے کون ہے جو سجدے کرنے والا ہے؟ اللہ. شیطان کیسے بنا تھا؟ یہ اس کا لب لباب میں آخر پہ چند جملوں میں عرض کروں گا کہ یہ ساری باتیں آپ سے کی کیوں ہیں. شیطان کیسے بنا تھا؟ علماء بیٹھے ہیں، مشائخ اعظام بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، پوچھ کے دیکھیے شیطان کے بارے میں. جب وہ عزازیل تھا، ابلیس نہیں بنا تھا، ابھی کتب حدیث میں موجود ہے، چپے چپے پہ سجدے کرنے والا تھا. اس کے بارے میں مشہور بھی یہی تھا کہ یہ ساجد ہے. شیطان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ساجد ہے، یہ راکع ہے،
یہ عابد ہے، یہ زاہد ہے، سب مشہور تھا، عبادات بڑی مشہور تھیں، لیکن ایک چیز کا اسے ابھی ادراک نہیں ہوا تھا کہ کچھ حکم بھی ہوتے ہیں جن کو ماننا پڑتا ہے۔ اللہ، کچھ حکم بھی ماننے پڑتے ہیں۔ سارا کچھ کرنے والا تھا، سب کچھ کرنے والا تھا۔ نبی علیہ السلام کے نور اقدس کو جناب آدم کی صلب مبارک میں جلوہ فرما کیا گیا۔ فرشتوں کو رب نے فرمایا اسجدوا لآدم، جھکو میرے آدم کو، اللہ، جھکو میرے آدم کو۔ تو پھر ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ جب رب نے حکم ارشاد فرمایا، نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فسجدوا، رب نے فرمایا جھک جاؤ، تمام کے تمام فرشتے جھک گئے، اور جھکنے میں جس نے پہل کی اس کا نام جبرائیل امین۔ اللہ، رب نے فرمایا فسجدوا، تمام جھکے، جس نے پہل کی سید الملائک بنا، جس نے پہل کی سید الملائک بنا۔ اور ایک ایسا بھی کمینہ تھا، اکڑ گیا، اکڑ گیا، ابا، تکبر میں آ گیا، انکار کر دیا، رک گیا، واستکبر وکان من الکافرین۔ رب قرآن میں فرما رہا ہے جو میرے محبوب کی تعظیم نہ کرے، چاہے جتنے بھی سجدے کرنے والا ہو، میں سجدے اس کے منہ پہ مار کے کہتا ہوں فاخرج۔ جی مرشد جی، رب کہتے سجدے قبول نہیں ہوں گے، فاخرج، پھر حکم ایک ہی ہوگا، دفع ہو، نکل یہاں سے، فاخرج منہا فإنک رجیم۔ رب فرماتا ہے تو لعنتی ہے، نکل میرے دربار سے، اٹھا اپنے سجدے۔ تو پتہ چلا دلیل بھی قرآن سے ہے کہ رب نے یہ ترتیب سمجھانے کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اللہ، رب نے یہ ترتیب سمجھانے کے لیے فرمائی ہے، اور ترتیب میں پہلے تعظیم مصطفیٰ ہے، اللہ، ترتیب میں پہلے تعظیم مصطفیٰ ہے۔ حدیث پاک سے بھی ایک دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے مقام پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ عروہ بن مسعود کفار مکہ کی طرف سے سفیر بن کے، جاسوس بن کے آئے۔ جب پہنچے جناب ابو بکر پاک بھی موجود ہیں، مولا فاروق اعظم بھی موجود ہیں، مولا عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود ہیں، تمام جلیل القدر صحابہ موجود ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا، بعد میں اسلام کے دائرہ میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں سفیر مکہ بن کے آیا، سفیر سرداران مکہ بن کے آیا، تو صحابہ نے عمل کیا کیا تھا؟ توجہ ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے۔ حالانکہ صحابہ تیار تھے اس بات پہ، نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بار بار عرض کر رہے تھے حضور اگر ہمیں روکا گیا تو ہم جنگ کریں گے، آقا آپ کی عزت پہ ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، آقا یہاں سے واپسی نہ فرمائیے، کرم فرمائیے، آگے چلتے ہیں، لڑنا پڑا لڑیں گے، مرنا پڑا مریں گے، جان دینی پڑی دیں گے، حضور یہاں سے واپسی نہ فرمائیے۔ لیکن نبی رحمت کو منظور کچھ اور تھا، میرے رب کی منشائے عزتی کچھ اور تھی۔ صحابہ جو مر مٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جذبہ جہاد لے کے بیٹھے ہیں، عروہ بن مسعود آئے، صحابہ نے جنگی مشق کا عملی نمونہ پیش نہیں فرمایا ہے۔ توجہ ہے؟ عروہ بن مسعود آئے ہیں، سرداران مکہ، قریش مکہ، کفار مکہ کی طرف سے جاسوسی بھی کرنی ہے، سفارت کاری بھی کرنی ہے۔ جناب عروہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جب میں نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کیا ہے، صحابہ نے نماز پڑھ کے نہیں دکھائی کہ نبی ہمیں ایسے سکھاتے ہیں عبادت کرنی ہے، صحابہ نے روزہ رکھ کے نہیں دکھایا، صحابہ نے جہاد کا عملی نمونہ پیش نہیں فرمایا ہے، بلکہ جب سفیر مکہ آیا ہے صحابہ کا عمل کیا ہے حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں دربار رسالت میں حاضر ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن
अपने मुबारक मुंह से जब रुए जमीन पे जलवा फरमा करने के लिए बाहर निकाला, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा और जुबैर, मेरे नबी के अशरा मुबशरा खड़े हैं, हाथों के प्याले बनाए हुए हैं। महबूब ने लुआबे दहन निकाला है, हाथों के प्याले बना के सहाबा खड़े हैं। किस वजह से? जनाबे अबू बकर कहते हैं ये लुआब मेरे हिस्से में आए, जनाबे फारूक आजम कहते हैं ये लुआब मेरे हिस्से में आए, उस्मान गनी कहते हैं ये लुआब मेरा है, मौला अली कहते हैं ये लुआब मेरा है। पूछा गया, ए महबूब के यारान, ऐसा अमल क्यों करते हो? दलील क्या है? कौन से आयत में रब फरमाता है महबूब के लुआबे दहन को अपनी हथेलियों पे उठाया जाए? नबी अलैहिस्सलाम ने किस हदीस में यह हुक्म दिया है? जवाब मिला, इताअत व मोहब्बत मुस्तफा के लिए दलील नहीं, इश्क मुस्तफा का होना जरूरी है। ना तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, फजाने नक्शबंदिया। जवाब क्या मिला? मोहब्बत मुस्तफा के लिए दलीलें नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत मुस्तफा के लिए दलीलों की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो बगैर दलील के किए जाते हैं। अल्लाह। इमाम फखरुद्दीन राजी जब वक्त नज़ा को पहुंचे ना, शैतान आ गया, कहने लगा रब की उलूहियत पे दलील दो। इमाम राजी वक़्त के इमाम, कुरान के मुफस्सिर, हदीस के मुहद्दिस, वक़्त का इमाम, दर्जनों कुतुब का मुसन्निफ, वक़्त का वली भी है, आलिम रब्बानी भी है। वक्त नज़ा पे शैतान आ गया, ए फखरुद्दीन रब की उलूहियत पे दलील पेश कर। हजरत इमाम राजी ने एक दलील पेश की। मरदूद खुद भी तो आलिम तो है ना, ये मरदूद खुद भी आलिम तो है ना। लोग कहते हैं जी देखो वो भी हदीस तो पढ़ रहा है ना, वो भी आलिम तो है, उसकी भी बात तो सुन लें। यारा जे इंज सारे दियां सुनन लग पे तो मुड़ बचसी केड़ी शे? दस्तार के हर पेच की तहकीक है लाज़िम। अल्लाह। जेड़ा चार वल दे के दो गल्लां बोलन दा वल सिख के स्टेज ते आके बह जाए, असी आख्या जनाब बंदा बड़ा कम है। सजना इंज गल नहीं बढ़नी। बुजुर्गों ने फरमाया दस्तार के हर पेच की तहकीक है लाजिम। दस्तार के हर पेच की तहकीक है लाजिम। हर साहिब दस्तार मुअज्जज नहीं होता। हर साहिब दस्तार मुअज्जज नहीं होता। जेड़ा काल अल्लाह ते काल रसूलुल्लाह दियां सदावां लावे मतलब नहीं वो चंगा है। चंगा ओही है जेड़ा मेरे मुस्तफा दा नौकर है। दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम। अरे हर साहिब दस्तार मुअज्जज नहीं होता। हुजूर वाला मुअज्जज वही है जो औलियाए कामिलीन की संगत वाला। मुअज्जज वही है जो मेरे महबूब की आले पाक का नौकर है। मुअज्जज वही है जो यारान मुस्तफा का अदब व हया करने वाला। हजरत इमाम राजी से पूछा गया, शैतान आ गया, वक्त नज़ा है, आखिरी सांसें चल रही हैं, अब अगर ईमान जाता है तो फिर तौबा का दरवाजा भी बंद होने वाला है। बचना है तो सब कुछ अभी बचना है, जाना है तो सब कुछ अभी जाना है। शैतान आ गया, ए राजी बता रब के होने पे दलील क्या है तुम्हारे पास? आपने एक दलील पेश फरमाई, उसने रद्द कर दी। दलील को दलील से रद्द किया। इमाम राजी ने दूसरी दलील पेश की, उसने वो भी रद्द कर दी। तीसरी पेश हुई, वो भी रद्द। चौथी पेश हुई, वो भी रद्द। हत्ता के इमाम राजी ने वक्त नज़ा पे 360 दलीलें खुदा के वजूद पे पेश की। कितनी? 360 दलीलें इमाम राजी ने पेश की। वो मरदूद हर दलील को रद्द करता रहा, हर दलील को रद्द करता रहा, और रद्द करने के लिए दलील ही पेश की, ऐਵੇਂ नहीं रद्द की। राजी जैसे मुहद्दिस को
چپ کرانا کوئی آسان بات ہے؟ اللہ آگے سے بھی راضی ہو تو اس کی دلیل کو رد کرنے کے لیے بھی کچھ زور لگتا ہے. ادھر سے بھی وہ بدبخت تھا نا، ہر دلیل رد کرتا رہا، 360 دلیلیں پیش کی، ساری رد کر دی. قریب تھا کہ امام راضی پھسل جاتے، لیکن سائیاں دا ہاتھ کاٹتے. اللہ اللہ اللہ. قریب تھا کہ راضی پھسل جاتے. آپ کے شیخ طریقت نے دیکھا میرے مرید پہ مشکل وقت آ گیا ہے، مرید اوکھے ویلے میں پھنس گیا ہے. آپ اس وقت وضو فرما رہے تھے، پانی چلو میں لے کے امام راضی کی طرف چھٹا مار کے کہتے ہیں، راضی اس بدبخت کو کہتا کیوں نہیں میں نے بغیر کسی دلیل کے اپنے رب کو رب مانا. اللہ اکبر کرو. اللہ راضی کہتا کیوں نہیں، مجھے یہاں دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں، دلیلیں وہ مانگے جنہیں یقین نہ ہو. اللہ اللہ. مجھے تو یقین ہے، مجھے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. پوچھا گیا حضور لعاب کے لیے ہاتھوں کے پیالے کیوں؟ فرمایا تم نہیں سمجھو گے، اس کو سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے. اللہ اللہ اللہ. نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا ہے، آقا کریم نے ہاتھ مبارک دھوئے. اچھا ایک مزے کی بات ہے، فقہ کا ایک مسئلہ ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیجئے، ہدایہ شریف میں موجود ہے. امام اعظم سے پوچھا گیا حضور مائع مستعمل جو ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ جو استعمال شدہ پانی ہے وضو کا، ایک بندہ ہے وہ وضو کرتا ہے، جب اس نے وضو کیا تو وہ جو پانی ہے اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ سوال ہوا، امام اعظم فرماتے ہیں وہ نجس ہے، پلید ہے اور نجاست غلیظہ کے ساتھ پلید ہے. ایک اور بندہ آ گیا، اس نے سوال کیا حضور ایک بندے نے وضو کیا ہے اور جو پانی اس نے وضو کے لیے استعمال کیا ہے اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ تو امام اعظم فرمانے لگے مستعمل وضو کا جو پانی ہے وہ نجس ہے، پلید ہے، لیکن نجاست خفیفہ کے ساتھ پلید ہے. تیسرا بندہ آ گیا، آ کے سوال کرتا ہے حضور جو مائع مستعمل ہے وضو والا پانی جو وضو کا استعمال شدہ ہے اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ وہ پانی طاہر ہے، پاک ہے، لیکن آگے پاک کر نہیں سکتا، مطہر نہیں ہے. طاہر ہے مطہر نہیں ہے، وہ پانی خود پاک ہے لیکن آگے کسی کو پاکیزگی نہیں دے سکتا ہے. اب بندہ عام عقل والا بھی یہ سوال تو کر سکتا ہے نا، سوال ایک ہے جواب تین کیوں ہے؟ پانی بھی ایک قسم کا ہے، سوال بھی ایک ہے، جس سے پوچھا گیا وہ بندہ بھی ایک ہے، جواب تین ہیں. فقہ میں موجود ہے، فقہ حنفیہ میں موجود ہے، ہدایہ شریف میں یہ تینوں قول موجود ہیں، ہدایہ شریف میں یہ تینوں قول موجود ہیں. سوال بھی ایک ہی پوچھا گیا، جس سے سوال پوچھا گیا وہ مفتی بھی ایک ہی ہے، لیکن جواب مختلف تین ہے. پہلا جواب کیا ہے؟ پانی نجس ہے، پلید ہے اور نجاست غلیظہ کے ساتھ پلید ہے. دوسرا جواب ہے کہ پانی پلید ہے لیکن نجاست خفیفہ کے ساتھ پلید ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ پانی خود پاک ہے لیکن آگے کسی کو پاک نہیں کر سکتا ہے. تو علماء نے اس کی تطبیق پھر کیسے دی ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس میں مفتی کی کم عقلی نہیں ہے بلکہ مفتی کی شان علمی دیکھو. جو پہلا بندہ آیا وہ میری طرح کا گنہگار تھا، جب اس نے سوال کیا تو امام صاحب نے جواب ارشاد فرمایا، پتہ تھا جو سوال کرنے والا ہے وہ گنہگار ہے اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والا ہے. فرمایا تو وضو کرے گا، تیرے وضو کا جو پانی تیرے وجود کے ساتھ مس ہوگا، تیرے گناہ کبیرہ دھل کے گریں گے، وہ خود بھی پانی پلید ہوگا اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے نجاست غلیظہ کے ساتھ پلید ہوگا. پھر آپ جیسے غلامان مصطفیٰ آئے، پوچھا گیا حضور مائع مستعمل کا حکم کیا ہے؟ دیکھا میرے محبوب کے غلام ہیں،
بڑے گناہ نہیں کرتے، چھوٹے گناہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا پانی پلید ہوگا، لیکن تم چونکہ صغیرہ کرنے والے ہو، تمہارے صغیرہ گناہ دھلیں گے۔ پانی پلید ہوگا، نجاست خفیفہ کے ساتھ پلید ہوگا۔ پھر شیخ کامل گئے پوچھنے کے لیے، وقت کا ولی گیا پوچھنے کے لیے، دیکھا پوچھنے والا ولی ہے۔ فرمایا حضور اگر آپ وضو کریں گے، پانی چونکہ گناہ تو ہے نہیں، اللہ اللہ اللہ، گناہ تو ہے نہیں، جو جھڑے وہ گناہ تو ہوں گے نہیں۔ پانی نے بھی برکت حاصل کرنے کے لیے وجود کو مس کرنا ہے۔ فرمایا پانی پاک ہوگا، لیکن مس ہو گیا ایک اور وجود سے، اس وجہ سے آگے پاک کرنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ یہ شان علمی فرمایا ظاہر ہوتی ہے، یہ شان علمی ظاہر ہو رہی ہے۔ پوچھا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے، صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھوں کے پیالے بنا کے کھڑے۔ اللہ، کس وجہ سے؟ یہ ہمیں مل جائے۔ عروہ بن مسعود جب سرداران مکہ کے پاس گئے نا تو پوچھنے لگے سرداران مکہ، قریش مکہ، اے عروہ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ فرمایا تمہاری جاسوسی کے لیے، سفارتکاری کے لیے کیسر و کسریٰ کی شاہیاں گھوما ہوں، لیکن جتنا ادب نبی کے غلام اس کا کرتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کا بھی اتنا ادب ہوتے نہیں دیکھا، کسی بھی بادشاہ کا اتنا ادب ہوتے نہیں دیکھا۔ پوچھا کرتے کیا ہیں؟ جب بیان کیا نا جناب عروہ بن مسعود نے، کہنے لگے وہ اپنا لعاب دہن بھی اگر روئے زمین پہ جلوہ فرما کرنے کے لیے اپنے دہن اقدس سے باہر نکالتے ہیں تو نبی کے غلام اسے گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں کے پیالوں میں اٹھا لیتے ہیں۔ کفار مکہ پوچھتے ہیں وہ اس لعاب کو کرتے کیا ہیں؟ فرمایا پوچھتے کیا ہو، کرتے کیا ہے؟ کوئی اپنے چہرے پہ ملتا ہے، کوئی اپنی جبین پہ ملتا ہے، کوئی اپنے سینوں پہ ملتا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان کا عقیدہ ہے یہ نبی کا لعاب ہے، اگر ماتھے پہ لگا ماتھا منور ہو جائے گا، چہرے پہ لگا چہرہ نور علا نور ہو جائے گا، سینے پہ لگا سینہ علم نشرہ کے فیض سے فیض یاب ہو جائے گا۔ وہ اس وجہ سے اپنے نبی کا لعاب بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ حضور والا صحابہ کا یہ طرز بتاتا ہے، عبادتیں بعد میں ہیں، میرے مصطفیٰ کی تعظیم پہلے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد۔ حضور والا یہ طرز ہمیں نبی علیہ السلام کے غلاموں نے سکھایا ہے، صحابہ ہمیں یہ طریقہ سکھا رہے ہیں۔ کس وجہ سے سکھا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جب مر کے قبر میں پہنچو پھر یہ نہ کہو کہ ہم نے تو بڑی کوششیں کی تھیں، بڑی نمازیں پڑھی تھیں، ہر شے کدھر گئی ہماری۔ فرمایا اگر اپنی وراثت کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ اللہ، اور اس سب کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے الولی فی قومہ کالنبی فی امتہ، توجہ ہے، روایت موجود ہے الولی فی قومہ کالنبی فی امتہ، فقیر اپنے مریدوں میں وہی شان رکھتا ہے جو نبی کو اپنے امتیوں میں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جو نبی کو جی اپنے امتیوں میں حاصل ہوتی ہے۔ ادب بارگاہ مصطفیٰ تو خود رب نے بھی سکھائے ہے نا، رب نے بھی سکھایا ہے ادب نبی علیہ السلام کا کرنا کیسے ہے، ادب کیسے کرنا ہے، بلا تمثیل، فقط سمجھانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں۔ آج ہم مرید کہتے ہیں حضرت اتنا عرصہ ہو گیا اپنے پیر کی بیعت کیے ہوئے کچھ ملا نہیں، کچھ کھٹیا نہیں، پتہ نہیں، پیر ستے ہیں، پیران دی دعا پڑھ دی نہیں، کملیا ایک باری مرید بنتا صحیح، اللہ، ایک باری مرید بنتا صحیح، لیکن بشارت ہے کہ کوئی پیر نہ پیا ہووی، پیڑ نہیں ہووے، کوئی پیر ہووے، پیر پکڑو پیر کا دامن۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں پیر پھڑیاں
ਜੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ پیر ਪੀਰ ਫੜਿਆ ਜੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ बशर्ते कि बंदा पीर पकड़े। पीर कौन होता है? पीर कौन होता है? इमाम ताबईन, सैयद ताबईन, परवुर्दा आगोश उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपसे सवाल हुआ, पूछा गया हुजूर वली की निशानी क्या है, फकीर कौन होता है? हजरत इमाम हसन बसरी ने क्या जवाब इरशाद फरमाया, जरा समाअत फरमाइए। इमाम हसन बसरी कहते हैं, आज हम पीर किसको मानते हैं? हमारी नजर में पीर वो होता है जो 6 महीने नहाए नहीं, हम उसको भी पीर मान लेते हैं। जिसको सीधा कलमा ना आता हो, हम उसको भी पीर मान लेते हैं। जो कुरान से ना वाकिफ हो, हम उसको भी पीर मान लेते हैं। जो शरीयत मुस्तफा का कातिल हो, हम उसे भी पीर मान लेते हैं। जबकि इमाम हसन बसरी क्या फरमाते हैं? फरमाया फी वजहिही ज़ियाउन, फी कफ़्फ़िही सखाउन, फी ऐनिही हयाउन, नोटों के ही शिफाउन। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, पीर वो होता है जिसका चेहरा देखने से खुदा याद आए। पीर वो होता है जिसकी आंख हया वाली हो। पीर वो होता है जो बोले तो जुबान से गुलाब गिरे। अल्लाह अल्लाह बोले शरीयत के मुताबिक बोले। फरमाया पीर वो होता है जो सिर्फ मुरीदों की जेबों पे नजर ना रखे कि तुम आओगे तो क्या लाओगे, हम आए तो क्या दोगे। फरमाया वो पीर नहीं है जो खाली मुरीदों की जेबों पे नजर रखे। वो पीर नहीं होता जो नजराने पे नजर रख के बैठे। वो पीर नहीं जो मुरीद की तरफ देख रहा हो। फरमाया फकीर वो होता है जो राह खुदा पे लुटाना जानता। अल्लाह जो राह खुदा पे लुटाना जानता हो, फकीर वो होता है। पीर वो होता है। हजरत बाबा बुल्ले शाह से किसी ने पूछा ना, हुजूर आप पसंद क्या करते हैं, आप पसंद क्या करते हैं? बुल्ले शाह से सवाल हुआ, आपकी ख्वाहिश क्या है? तो जवाब पता है क्या इरशाद फरमाया? तवज्जो है? हजरत साहब का हुक्म बहुत वसी है, मैंने आपकी वजह से इख्तिसार करना है जितना भी करना है, समझ आई? लिहाजा अगर जल्दी जान छुड़वाना चाहते हैं तो मेरे साथ जरा साथ दीजिए, वगरना हजरत साहब के हुक्म पे अमल होगा। बाबा बुल्ले शाह से किसी ने पूछा, हुजूर पसंद क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, दिल की तमन्ना क्या है? हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने पता जवाबन क्या इरशाद फरमाया? फरमाया एट खड़क के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला। एट खड़क के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर ते खा खा जावण राजी होवे बुल्ला। आन फकीर ते खा खा जावण। अक्सर लोग पूछते हैं ना जी, अच्छा बड़ी दुनिया होती है मोहब्बत वाली, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं लंगर के लिए, क्या उनके घरों में नहीं पकता जी? वाह, लोगों के घरों में नहीं पकता। यकीन करें जो हम आस्थानों पे लंगर खाते हैं, इससे बेहतर हमें घर में मिल जाता होगा। इससे भी ज्यादा खूबसूरत और जनाब बड़े आला जायके वाला हमें घरों में मिलता है। लेकिन हम लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके आते हैं, किस वजह से? एक जहाँ पे रूहानी लंगर की ख्वाहिश होती है, जिस्मानी लंगर की भी तलब होती है, जाएंगे फकीर के दर से लंगर खाएंगे। और कुछ लोग तो फिर मोहब्बत में बर्तन वगैरह भी ले आते हैं जी, हम घर वालों के लिए साथ भी ले जाएंगे। किस वजह से? इस वजह से कि इस लंगर में भी फकीर के फैज की तासीर होती है। आन फकीर ते खा खा जावण राजी होवे बुल्ला। वो एक मौलवी साहब थे ना, जरा खुश्क मिजाज थे। हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर से जरा बहस हो गई। बाबा फरीद फरमाते थे उसे, मौलवी साहब लंगर जो है ना, जी रोटी है ए बड़ी ज़रूरी है। हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर, मौलवी ज़रा खुश्क मिजाज था, ज़रा अल्लाह वालों से ना थोड़ा उलझने वाला था। तो आप उसको अक्सर फरमाते, मौलवी जी यार रोटी बड़ी ज़रूरी है, जो रोटी ना लबे तो पीछे बचती कोई शय भी नहीं। तो वो कहता था नहीं जनाब, सिर्फ नमाज रोज़ा बस, इसके अलावा किसी शय की भी कोई ज़रूरत नहीं। खुदा का करना ऐसे। वो मौलवी जी हज पे गए, वापसी पे रास्ता जो भटके
قافلے سے ہوئے علیحدہ، پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پہ خچروں پہ سفر ہوتے تھے، قافلے سے جدا ہوئے، کہیں ریگستان میں صحرا بیاباں میں بھٹک گئے، بھٹکتے بھٹکتے اتنا عرصہ گزر گیا کہ زادرہ سارا ختم ہو گیا، زادرہ سارا ختم ہو گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا نا تو ایک بندہ نظر آیا، اس کے پاس سامان تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے حضرت بھوک سے مرنے والا ہوں، مہربانی کیجئے کچھ دیجئے تاکہ زندگی بچ جائے۔ اس نے کہا کھانا تو دے دوں گا، یہ بتا بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ مولوی کہنے لگا حضور میرے پاس سواری ہے، رکھ لیجئے بدلے میں۔ اس نے کھانا دے دیا، مولوی صاحب نے سواری دے دی۔ وقت گزرتا رہا، کچھ وقت گزرا، پھر بھوک سے جب مرنے لگے پھر وہی بندہ آ گیا۔ مولوی صاحب پھر کہنے لگے حضرت بھوک سے مر رہا ہوں، کچھ دے دیجئے۔ کہا بدلے میں کیا دو گے؟ فرمایا میں زندگی کی نمازیں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں۔ اس نے کہا لکھ کے دے۔ نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، زکاتیں بھی گئیں، تبلیغ دین بھی گئی، حتیٰ کہ جو حج کر کے آ رہا تھا مولوی نے وہ حج بھی تحریر کر کے دی، ٹکر دے حج بھی رکھ۔ اللہ توجہ ہے؟ فرمایا ٹکر دے حج بھی رکھ۔ جب آخری عبادت بھی چلی گئی نا تو پھر خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ قافلے کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ واپس گھر آئے، حضرت بابا فرید پہنچ گئے مبارک دینے کے لیے۔ جب مبارک دینے کے لیے تشریف لے کے گئے نا تو فرمایا مولوی جی دسو روٹی ضروری ہے یا نہیں؟ اللہ اللہ توجہ ہے؟ اللہ فرمایا مولوی جی روٹی ضروری ہے یا نہیں؟ مولوی صاحب اپنی ضد پہ نہیں جناب نماز روزہ بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ فرمایا تے مولوی جی اگر اس تو بغیر زندگی نہیں گزرتی تھی حج کیوں لکھ کے دے آئے ہیں؟ 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدہ ٹک، جے نہ لبے 6واں تے 5 ہی جاندے مک، جے نہ لبے 6واں 5 ہی جاندے مک۔ 5 رکن اسلام دے 6واں فریدہ ٹک روٹی، جی جے نہ لبے 6واں پنجے جاندے موک۔ حضور والا میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو مقربین ہیں، یہ جن کو اللہ نے اپنی نائبیت عطا فرمائی ہے، یہ جو علماء ربانیین ہیں، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا وارث قرار دیا ہے، یہ جن کے عرص پاک پہ آج آپ اور میں تشریف لائے ہیں، حاضر ہوئے بیٹھے ہیں، اپنے مقربین الہی کے دربار و دربار میں اپنے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ ان کو اللہ نے وہی شان عطا فرمائی ہے اپنے حلقہ مریدین میں جو نبی علیہ السلام کو شان عطا فرمائی تھی اپنی امت میں، اور اس کا حکم تو خود خدا نے بھی سکھایا ہے ادب کیسے کرنا ہے۔ ہم ذرا بھٹک گئے، دوسری طرف نکل گئے، پیر تو پکڑ لیا لیکن ادب نہ سیکھ سکے، تصوف میں آ تو گئے لیکن درس حاصل نہ کر سکے۔ ادب کیسے کرنا ہے، آؤ ذرا بارگاہ خدا بندی سے دیکھتے ہیں۔ جبرائیل کو رب نے حکم ارشاد فرمایا جبرائیل نوری ملائک کی 70,000 کی جماعت لے، ساتھ میں براق جیسی سواری بھی پکڑ اور پہنچ میرے محبوب کے دربار میں۔ الہی کس واسطے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ جو بیٹھے ہیں ان سب کو پتہ ہے، آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ سننے میں دلچسپی نہ رکھیں تو اختتام ہو جائے گا۔ جبرائیل پکڑ 70,000 کی جماعت، بارات تیار کر، سواری بھی لے کے جا، سجا اس کو دلہا کی طرح، پہنچ میرے محبوب کے دربار میں۔ مالک کرنا کیا ہے؟ فرمایا پہنچ تو صحیح۔ جبرائیل پہنچے، میرے محبوب کو پیغام دے رب ملاقات چاہتا ہے، رب عرشوں پہ دید کا مشتاق ہے۔ جبرائیل پہنچے دربار رسالت میں، حضرت سیدہ ام ہانی پاک کے گھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت پہ جلوہ فرما ہے، کمرے کے اندر نبی رحمت جلوہ فرما، دروازہ بھی بند ہے، کمرہ بھی چھتا ہوا ہے، جبرائیل دربار الہیہ سے حاضر خدمت ہیں، پیغام الہی لے کے آئے، دیکھا نبی علیہ السلام بستر استراحت پہ ہیں، کمرہ بند ہے، مکفل ہے، دربار رسالت میں، دربار الہیہ میں جبرائیل عرض کرتے ہیں الہی تیرا محبوب بستر استراحت پہ ہے، محو استراحت ہے، اللہ کریم حکم فرما تیرے محبوب کو بیدار کیسے کرنا ہے، کیا آواز دوں
کیا آواز دے کے پکاروں؟ یا اللہ تیرا پیغام سنانا ہے تیرے محبوب کو، آواز دوں؟ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، جبرائیل آواز نہ نکالنا، یہ دربار رسالت ہے، یہ دربار محبوبیت ہے۔ بزرگان دین کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ عرض کی اللہ کریم تیرے محبوب کو اس کے نام سے پکاروں؟ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، جبرائیل ناموں سے بھی نہیں پکارنا۔ الہی معاملہ بڑا عجیب ہو گیا، نہ نام سے پکار سکتا ہوں، نہ آواز دے سکتا ہوں، بول بھی نہیں سکتا، پکار بھی نہیں سکتا، تیرا حکم بھی سنانا ہے۔ محبوب بستر استراحت پہ جلوہ فرما ہے، کنڈی بھی نہیں کھٹکھٹا سکتا شور نہ ہو جائے، کنڈی کھٹکھٹاؤں بے ادبی ہے، پکاروں بے ادبی ہے، اللہ کریم حکم کیسے دوں؟ آؤ ذرا شہنشاہ چشت سے پوچھتے ہیں۔ چشت کے بادشاہ سے پوچھا گیا رب کا حکم کیا آیا تھا؟ فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے۔ فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا پھر اٹھایا کیسے جبرائیل نے، محبوب کو بیدار کیسے کیا؟ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے۔ فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اللہ کریم تیرے محبوب کو تیرا پیغام کیسے دوں؟ رب فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ کافوری ہونٹ کس واسطے بنائے تھے، یہ یاقوتی پلکیں کس واسطے دی تھی؟ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، چم چم کے تنینوں جبریل آ جگایا، محبوب کر تیاری ارشاں تیرا بولا۔ اللہ یہ رب حکم دے رہا ہے، ادب بارگاہ مصطفیٰ کے سکھا رہا ہے، اور یہی ادب ہمیں بزرگان دین کے لیے سکھایا گیا، یہی ادب ہمیں سکھایا گیا۔ اگر یہ ادب نہیں ہوگا تو مڑ گلے جی پیر لبے ہے، پیر تے بڑا چوٹی دے پر اثر کوئی نہیں ہویا، پیر بڑا چوٹی دے میرا، اور واقعی پیر بھی ہوتا ہے، دعا نہیں لگ دی پیر دی، جب پیر لبے تو مرید تا بن۔ سلطان العارفین سے پوچھا گیا نا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، عارفوں کے سلطان سے پوچھا گیا پیر کیسا ہونا چاہیے؟ آپ فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مانا وچ مرشد لائی ہوں، نفی سبات تا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلڑتے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلڑتے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو جائے بوٹی لائی، جیوے مرشد کامل باہو جائے اے بوٹی لائی ہوں۔ یہ نقش بندی آستانہ ہے، اگر میں پوچھنے پہ آ جاؤں تو میرے خیال میں شاید کوئی ایک ایسا ہو جس نے نقش بند والا ذکر خفی سانس تنفس والا جو ذکر ہے شاید کسی ایک نے اس کی مشق کی ہوگی۔ نقش بند میں ہے نا سانس کے ساتھ ذکر کرنا، جو سانس اندر جا رہا ہے اس کے ساتھ اللہ، جو باہر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہو۔ اپنے مرشد کی تعلیم پہ عمل تو کرنا۔ پیر دیا کھتون امن نے موڑا کھلبیا کچھ نہیں، مڑ پیر پھڑیاں پیڑ کتھو جاوے۔ پیر جب ایسا پکڑ لیا تو پھر مرید کیسا ہونا چاہیے؟ جب پیر لب گئے تو مڑ مرید کہنجدہ ہوئے جی
یہ بھی عارفوں کے سلطان سے پوچھتے ہیں نا. اللہ اللہ سخی سلطان العارفین سے پوچھا گیا حضور پیر ایسا ہو گیا اب مرید کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا میرے سے قبل غالباً قبلہ ریاض صاحب نے اس ربائی کو پڑھا بھی ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد الف تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں. اللہ مرید ایسا ہونا چاہیے. سخی سلطان العارفین فرماتے ہیں الف تن میرا جے چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. لوں لوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں. اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے. اللہ اللہ میرے دادا مرشد حضرت سخی سیدی عثمان دامانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ سے کسی نے پوچھا نا حضور یہ جو بندے آتے ہیں مرید، یہ جو آئے ہیں مرید، فرمایا ابھی سمجھے نہیں ہو. عرض کی حضور سمجھائیے. فرمایا جو 3 دن سے کم آ کے رہے وہ مرید نہیں، زائر بھی نہیں. فرمایا وہ واردین ہوتے ہیں جو اچانک آ پڑتے ہیں. پیر کے در پہ آئے. آج کل تو مرید پہلے گھنٹی کرتے ہیں. حضور اگر آپ آستانے پہ ہیں تو ہم آ جائیں. ڈیجیٹل پیری مریدی ہو گئی ہے نا. پہلے فون کر کے پوچھا جاتا ہے قبلہ اگر آپ آستانے پہ ہیں تو ہم آ جائیں. اچھا اگر ذہن نصیب پیر آگے سے کہہ دے کہ حضور میں آستانے پہ ہوں تو پھر مرید کا آرڈر سننے کو ملتا ہے حضرت ہمارے آنے تک پھر انتظار بھی کیجیے گا. یقین فرمائے میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں. ہوتا ہے نا ایسے ہی. توجہ ہے. حضرت عثمان دامانی شہنشاہ نقشبند میرے دادا مرشد آپ فرماتے ہیں جو آئے بندہ شیخ کے آستانے پہ آ کے دن گزار کے چلا جائے یا رات قیام کرے 3 دن سے کم رہے، فرمایا وہ واردین ہوتے ہیں. واردین انہیں کہتے ہیں جو اچانک گزر رہے تھے کسی کام کی وجہ سے رک گئے، دن آدھا قیام کر لیا اور پھر چلے گئے. فرمایا وہ واردین ہیں. اللہ. پوچھا گیا حضور پھر زائر کون ہے؟ فرمایا زائرین وہ ہوتے ہیں جو پیر کے دربار پہ آئیں کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن آ کے اپنے مرشد کے آستانے پہ قیام کریں، وہ زائرین ہوتے ہیں. یعنی وہ زیارت کی نیت سے آتے ہیں. حضور پھر مرید کون ہے؟ فرمایا جو کم سے کم 1 مہینہ اپنے مرشد کی خدمت میں رہے اسے مرید کہا جاتا ہے. اتنا ڈٹھیاں. اسی واسطے تھے حضرت سلطان العارفین فرمایا اے تن میرا جے چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. اے تن میرا جے چشمہ ہووے. ادب کیسا ہونا چاہیے؟ آؤ نا ذرا بابا فرید سے پوچھتے ہیں. خواجہ غلام فرید شاہی سے پوچھا گیا حضور ادب کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا اللہ. سخی سلطان حضرت سیدی خواجہ غلام فرید تاجدار کوٹ میٹھن جی تاجدار کوٹ میٹھن سے پوچھا گیا ادب کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے یار کا ادب کس طرح کرنا چاہیے؟ اپنے یار کو راضی کیسے کرے؟ فرمایا اے تن میرا جے کنگھی ہوئے میں زلف ماہی دی واواں. اللہ. اے تن میرا جے کنگھی ہوئے میں زلف ماہی دی واواں. پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیریاں. پوش میرے دی بن جائے جتی میں یار دے پیریاں ماں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی. اللہ اللہ. جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں. غلام فریدہ غلام فریدہ کدی مل پوے سونا. غلام فریدہ کدی مل پوے سونا. انہوں رو رو حال سنا. انہوں رو رو حال سنا. محبتیں دل میں رکھو یار، کچھ حاصل تو کرو. آئے جو ہو کچھ سیکھو تو صحیح. جن کو محبتیں ہوتی ہیں نا تاجدار کوٹ میٹھن جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے کچھ وقت کے لیے دوری ہوئی نا، جب عشق تڑپا، یار کا مکھڑا نہ ملا. کسی نے پوچھا تھا نا عید کداں؟ عید کداں؟ فرمایا یار ملے جڈاں. یار ملے جڈاں.
عرض کی گئی حضور یار ملے کداں؟ فرمایا میں مرے جداں، میں مرے جداں۔ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا نا، انا خیر منہ، میں نہیں جھکنے والا۔ کیوں؟ میں آج ہمیں 2 لفظ آ جائیں نا، 4 پیسے زیادہ آ جائیں، ہم کہتے ہیں کیڑا پیر ہے۔ مرید ہو کے اگر 2 لفظ زیادہ پڑھنے آ جائیں تو ہم کہتے ہیں پیر تے ہے ساڈا جیل جے۔ 2 پیسے بعد آ ونجن اپنے پیر کول تے پیر تے ساڈی تک نہیں پوندی۔ جانے میں اس کیا بڑے بڑے ہیں، اینجی گل ہے نا جی۔ او یارا میں پنجابی بھی آندی ہے، سرائکی بھی آندی ہے، اردو بھی آندی ہے، جڑی آکھو ہاں سندھی تو میں کو آندی کو نہیں۔ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، اللہ میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو۔ اللہ یہ محبتوں کی باتیں ہیں نا یارا، یہی تو سکھایا بابا فرید نے، یہی تو سکھایا۔ حضور عید کداں؟ فرمایا میں مرے یار ملے جداں، یار ملے کداں؟ فرمایا میں مرے جداں۔ پھر پوچھا گیا حضور میں مرے کداں؟ اللہ میں مرے کداں؟ فرمایا یار چاہے جداں میں مرے تداں۔ لیکن یار چاہے کیویں؟ گل تے اے ہے نا کہ یار نو کیویں مناونا ہے، یار نو کیویں مناونا ہے جی۔ خواجہ غلام فرید سے جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے کچھ ناراضگی کا اظہار ہوا نا، عشق جب تڑپا، عشق تڑپا، تاجدار کوٹ مٹھن بول اٹھے، دل سے آہ نکلی۔ نبی سونے نے جب نظر کرم کچھ عرصے کے لیے موڑی نا، تڑپے، بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی محبتوں کے نذرانے کیسے پیش کیے جی، راضی کرنے کے لیے، یار کو منانے کے لیے۔ عرض کیا کرتے ہیں؟ اتھا میں مٹھڑی، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلا، سونا خوش وسدا ویچ ملک عرب، سونیا تیرا وطن او۔ تو تے خوش ہیں کدی غلامہ دے حال نو ویکھ تا صحیح، توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑی ہاں، تیرے باندھیاں دی میں باندھڑی، ہم درد کتیاں نال ادب، این یار لفظ ہے، ہم درد کتیاں نال ادب۔ حضور والا یار اگر حاصل کرنا ہے تو پھر انا و تکبر نہیں، یار کے در کے کتوں کا بھی حیا کرنا پڑے۔ پھر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یارا اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر اپنی انا کو قربان تو کرنا، اپنی انا کو قربان تو کر۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس ایک بچہ آ گیا سیکھنے کے لیے، اللہ اللہ سیکھنے کے لیے۔ جب آیا نا تو حضرت بابا فرید نے اس کی ڈیوٹی پتہ کیا لگائی؟ آیا اللہ اللہ سیکھنے تھا، لیکن اس کی جب کیفیت کو دیکھا نا، فرمایا تیری ذمہ داری ہے میرے در پہ جو بھی بندے آئیں ان کے جوتے سنبھالنے تمہارا کام ہے۔ اللہ توجہ ہے؟ بڑی گہری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا ان کے جوتے سنبھالو۔ علماء ربانیین نے اس کی تصریح فرمائی، آیا اللہ اللہ سیکھنے ہے، لگا جوتے سیدھے کرنے پہ دیا ہے، اور جوتے سیدھے کرنے سے اللہ اللہ کیسے سیکھے گا؟ علماء فرماتے ہیں جب جوتے سیدھے کر کر کے اندر والی بو ختم ہوگی، رب کی خوشبو اپنے آپ اس کے دل میں بس جائے۔ شریعت کا پہلا سبق طہارت ہے۔ علماء بیٹھے پوچھ لیجیے، شریعت کا پہلا سبق طہارت ہے۔ جب بندہ پیر کی بیعت ہونے کے لیے جاتا ہے، پیر سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ پوچھتا ہے وضو ہے؟ اگر نہیں ہے تو جاؤ وضو کر کے آؤ، پاک ہو کے آؤ۔
شریعت کا پہلا سبب طہارت. نماز پڑھنی ہو پہلے طہارت. ایسے ہی ہے نا, غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو پہلے طہارت. مسجد میں آنا ہو پہلے طہارت, قرآن پڑھنا ہو پہلے طہارت, رب کے دربار میں پیش ہونا ہو پہلے طہارت. شریعت کا بنیادی اور پہلا سبق طہارت. اور طریقت کا پہلا سبق کیا جی؟ طریقت کا پہلا سبق بھی طہارت ہے. طریقت کا پہلا سبق بھی طہارت ہے. شریعت کا پہلا سبق ظاہری طہارت ہے, شریعت کا پہلا سبق باطنی قلبی طہارت ہے. اللہ. ابھی ہم بیٹھے تھے سزا صاحب کی خدمت میں, تو وہاں پہ کافی ہماری گفتگو شنید ہوتی رہی ہے, وہاں پہ بھی اسی ٹاپک پہ بات چلتی رہی ہے. مثلا ایک برتن ہے, وہ ڈھپا ہوا ہے, اس کے اوپر کور ہے, بند ہے, اس کو باہر سے جتنا مرضی دھو لو, صابن لگاؤ, مٹیاں لگاؤ, ریتوں کے ساتھ رگڑو, سبیاں مارو, جو دل کرے کرو, باہروں جتنا مرضی دھوتے جاؤ, جو ڈھکن پٹے ہوئے ہی نہیں تھے, اندروں صفائی ہو سی جی. یہ ڈھکن نہیں پٹے ہوئے اس برتن دا تے اندروں صفائی ممکن ہے؟ باہروں دھوتی جاؤ. شریعت ہمیں باہر سے دھو رہی ہے, لیکن اس دل کی طہارت کا اہتمام کون کرے گا؟ برتن کی باہر سے صفائی تو ہے, دستار اچھی, لباس اچھا, چال چلن اچھا, بول چال اچھا. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں مو لیتا ہے, گفتار کا تو یہ غازی بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. جی ظاہر تو اچھا ہو گیا, شریعت کا سبق سیکھ لیا, اب طریقت کا سبق سیکھنے کے لیے ان کے پاس آنا پڑا تاکہ یہ وہ اس برتن کا ڈھکن اٹھائیں اور اٹھا کے اس کے اندر جو غلاظت ہے اس کو پاک کر کے نور الہیہ کو اس میں معجزن کر دیں. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ درس ہمیں رب نے عطا فرمایا ہے. حجر شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے, یہ بزرگوں نے فرمایا ہے. آخری جملے ہیں, بس انہی پہ اکتفا کر رہا ہوں. باتیں تو بھی بہت تھیں, کچھ باتیں میں آدھی کر کے چھوڑ گیا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, پھر کبھی انشاءاللہ ان پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. بزرگان دین نے کیا فرمایا؟ یہ طریقت کے اصول سکھائے ہیں. فرمایا حجر شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے, 5-7 مرن گوانڈنا تے راندیاں نو تاپ چڑھے. کیا سمجھایا؟ کیا سمجھایا؟ حجر شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے. حجر شاہ مقیم کا فقیر جو ہے نا, جو اللہ والا ہے, وہ اپنی بات کرتے ہیں. حجر شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے, اپنے آپ کو نیواں رکھ کے کہہ رہے ہیں اپنے مرشد کے دربار میں, حضور میری عرض سماعت کیجئے. عرض کیا ہے؟ 5-7 مرن گوانڈنا, یہ جو اندر نفوس, یہ جو بت کھڑے ہیں نا, بت, حضرت غوث الورا سیدی محبوب سبحانی جناب شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, در بت کدا با این بتاں با آنکھ ہستم ہم انا, نور خدا بینم آیا حیران اویم روز و شب. فرمایا میں نے جب اس بت کدا میں نظر ڈالی نا, تو میں نے اس میں بڑے بت دیکھے. در بت کدا با این بتاں, فرمایا جب میں نے اس بت کدا میں دیکھا نا تو مجھے بڑے بت نظر آئے. کون سے؟ فرمایا شہرت کا بت بھی تھا, عزت کا بت بھی تھا, ناموری کا بت بھی تھا, دولت کا بت بھی تھا, جی پیری کے زوم کا بت بھی تھا, فقیری کے ناز کا بت بھی تھا. حضرت بایزید بستامی رمضان شریف میں تشریف لے کے جا رہے تھے نا, تو جاتے جاتے اچانک حلوائی کی دکان سے مٹھائی اٹھائی اور منہ میں ڈال لی. رمضان شریف کے دن ہے, روزے کے وقت ہے, دن کا وقت ہے. بڑے بازار میں بایزید بستامی نقش بند کا سالار ہے, نقش بند کا پیشوا ہے, امام ہے, دنیا فقیر مانتی ہے, لوگ ادب کرنے والے, جھکنے والے. رمضان شریف میں دن کے ٹائم پہ بڑے بازار میں بایزید بستامی نے حلوائی کی دکان سے مٹھائی اٹھائی اور منہ میں ڈال لی, کھانا شروع کر دی. لوگوں نے دیکھا, کوئی لعنت بھیج رہا ہے, کوئی گالیاں نکال رہا ہے, کوئی تانے دے رہا ہے, کوئی جناب کیسے بات کر رہا ہے. اے پیر ہے, اپنے آپ نو پیر کہندا جڑا روزہ نہیں رکھ سکے وہ پیر بن گیا. طرح طرح کی لوگوں نے باتیں کی. آپ نے باتیں سنی, بڑے
محبت کے ساتھ بیٹھ کے سنتے رہے. جب لوگ سنا تھک گئے نا اپنے حجرے پہ واپس آئے, خادم عرض کرنے لگے حضور روزہ تھا, آپ کو تو روزہ تھا, بھرے بازار میں روزہ بھی توڑا, لوگوں کی باتیں بھی سنی. فرمانے لگے جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. عرض کرتا نہیں حضور بتائیں تو صحیح. فرمایا جب میں گزر رہا تھا نا تو لوگ تعظیم کر رہے تھے, میں نے اپنے قلب میں جھانکا نا تو میرا نفس سر اٹھا رہا تھا, میرا نفس سر اٹھا رہا تھا. میں نے اس کو جب بیدار ہوتے دیکھا نا وہ پھر ڈسنے کی کوشش میں تھا. فرمایا میں نے جان کے مٹھائی اٹھا کے کھا لی, روزے کا کفارہ دے لوں گا, اس کو مارنا ضروری تھا. فرمایا یہ جو سار اٹھا رہا تھا اس کا مرنا ضروری تھا, روزے کا کفارہ دے لوں گا. دنیا کی باتیں اس وجہ سے سنی ہیں یہ پیری کا زوم ختم ہو, اپنے آپ کو رسوا اس واسطے کروایا ہے بارگاہ خدا بندی کا قرب ہو. ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک بندہ تھا, مجذوب تھا, دیوانہ تھا. آج مجذوب بھی ہم جو بھی ننگا دھڑنگا ہوا ہم اس کو مجذوب مان لیتے ہیں. حضور والا یاد رکھیے طریقت کا پہلا سبق طہارت ہے, میں نے پہلے عرض کیے. اور مجذوب بھی فقیر ہوتا ہے, مجذوب بھی اللہ کا ولی ہوتے ہیں, اور ولی ہونے کے لیے پہلی شرط طریقت میں آنا ہے, اور طریقت کا پہلا سبق طہارت ہے. تو پتہ چلا مجذوب بھی وہ ہوتا ہے جو پاک ہو, مجذوب بھی پاک ہوتا ہے. یہ نہیں ہے جو غلاظت سے بھرا ہو ہم کہیں جناب یہ مجذوب ہے, ایسے مجذوب نہیں ہوتے. مجذوب خالی عقل سے خرد ہوتا ہے, لیکن طہارت کا رب نے اس کو بھی حیا عطا فرمایا. ہاں فقیری میں طہارت ضروری ہے, فقیری میں طہارت ضروری ہے, بغیر طہارت کے بندہ پیر نہیں ہو سکتا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک بندہ تھا, مجذوب تھا. بچے اسے کھرل کھرل کہہ کے نا چڑھاتے تھے, جیسے اکثر لوگوں کی ہوتی ہے فطرت ہوتی ہے کہ کوئی بھی بات ان کی چڑ بن جاتی ہے. اگر اس بات کو دہرایا جائے ان کے سامنے تو لوگ ذرا چڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بچے اسے کھرل کہتے تھے تو وہ چڑھتا تھا. پھر بچے اسے نا وٹے مارتے تھے, روڑے مارتے تھے, پتھر مارتے تھے. بچے اسے پتھر مارتے تھے. جب گھر والوں نے بڑوں نے سو جانا دوپہر کے وقت تو بچوں نے نکلنا, اسے کھرل کھرل بھی کہنا اور پھر پتھر مارنے. ایک دن نا وہ بازار میں نظر نہیں آیا, بازار میں نظر نہیں آیا. جب نظر نہیں آیا نا تو جو حاسدین تھے انہوں نے کہیں جا کے اسے ڈھونڈا نا تو پوچھنے لگے اے اللہ کے بندے بس ہو گئی فقیری کی, ابھی سے بس ہو گئی, 4 دن بھی پتھر نہیں کھا سکا. تو وہ کہنے لگا میں آج اس وجہ سے بازار نہیں آیا کہ میری بس ہو گئی ہے. کہتے میں نے بچوں کو پیغام بھجوایا ہے, جب تک بچے اس پہ عمل نہیں کریں گے تب تک میں نہیں آؤں گا. پوچھا گیا پیغام کیا ہے؟ فرمایا جب بچے پتھر مارتے تھے, روڑے مارتے تھے تو وہ نوکیلے ہوتے تھے, اگر وجود پہ لگتے تھے تو خون آنے لگ جاتا تھا. میں نے بچوں کو کہا ہے پہلے گولائی والے پتھر اکٹھے کرو, وہ مارا کرو, تاکہ تمہارے پتھروں کی وجہ سے مجھے میرے جسم پہ زخم نہ بنے, خون نہ آئے. فرمایا زخموں سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگا زخموں سے ڈرا نہیں, جب زخم لگتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے, میں اپنے نبی کا نام نہیں لے سکتا. میں اپنے نبی کا نام نہیں لے سکتا ہوں, نہ پتھروں سے ڈرا ہوں نہ زخموں سے کاٹا ہوں. اللہ. فرمایا میں صرف اس وجہ سے چھٹی کی ہے بچے گولائی والے پتھر اکٹھے کر لیں, پھر میں آؤں گا, پھر میں آؤں گا, پھر وہ پتھر ماریں گے اور میں نبی کی سنتیں ادا کروں گا. جی پھر میں اپنے یار کی سنتیں ادا کروں گا. حضور یہ معیار ہے, یہ طریقت ہے, یہ معیار محبت ہے. خدا را اپنے آپ کو سیدھا کیجئے. بڑے دور کھڑے ہیں ہم, مرید تو ہو گئے, کچھ حاصل تو نہ ہوا, مرید ہو کے بھی کچھ نہ پایا. یارا وہ تو لجپال ہیں, وہ تو لجپالی کر دیں گے, روز محشر عرض تو کر دیں گے الہی یہ آیا تھا میرے در پہ, الہی
یہ آیا تھا میرے در پہ چھوڑ دے، وہ بھی بڑا رحیم ہے چھوڑ دے گا، لیکن جب مقصد حیات ہی نہ ملا تو پھر زندگی کا کیا فائدہ ہوا؟ جی حضور والا پھر زندگی میں حاصل کیا کیا؟ سمجھیے، خدا را اس کی طرف آئیے، وقت برباد کیجیے۔ اگر اللہ کے ولی کے در پہ آئے ہو تو ادب سیکھو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دربار کے سامنے بیٹھ کے کہے لگا رہے ہیں، ٹھٹھے اڑائے جاتے ہیں، مذاق بنائے جاتے ہیں۔ حضور یہ وہ دربار ہیں، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازکتر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ یہی تو سکھایا گیا ہے، یہی تو بتلایا گیا ہے۔ سر کو جھکا کے آؤ، نظریں بچھا کے آؤ، اپنی میں ختم کر کے آؤ، اپنے آپ کو مٹا کے آؤ کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا۔ حضور کچھ وصول کیجئے، کچھ حاصل کیجئے، کچھ لیجئے۔ سب کچھ لٹا کے بھی اگر کچھ ملتا ہے تو لے لیجئے، سب کچھ لٹا کے بھی اگر کچھ مل جائے تو لے لیجئے۔ حضور والا حضرت بابا حجرہ شاہ مقیم والے فرماتے ہیں، حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، 5-7 مرن گوانڈھنا۔ عرض کیا ہے؟ حضور یہ بتوں کو خالی کیجئے نا، ان سے اس وجود کو پاک کیجئے۔ 5-7 مرن گوانڈھنا تے راندیاں نو تاپ چڑھے۔ جو ضروری ہیں ان کا کلا کما کر دیجئے، جو غیر ضروری ہیں مارے بے شک نہیں، چلیں نڈھال تو کر دیں۔ حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، 5-7 مرن گوانڈھنا تے راندیاں نو تاپ چڑھے، سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ عرض کیتی سوہنا این دل دا جیڑا بازار ہے سارے مکا کلھا راج فرما۔ حجرے شاہ مقیم ایک جٹی عرض کرے، 5-7 مرن گوانڈھنا تے راندیاں نو تاپ چڑھے، سنیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ این دل دے نہاں خانے کو، این ساریاں غلاستاں کل سوہنا پاک کر، سنیاں ہو جان گلیاں سونج ویڑا کر، کٹ نہ ساراں کو باہر جنن سارے چکھے تھی ونجن، سونا وال آ ڈیرے لا۔ سنیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھرے، کتی مرے فقیر دی جڑی ٹوں ٹوں نت کرے۔ کتی مرے فقیر دی جڑی ٹوں ٹوں نت کرے، سونا ہی نفس امارہ کل جن چھڑا جڑا ہر ویلے گناہ تو گرے۔ یہ نفس امارہ کو مگرو لہا، سونا نفس مطمئنہ اللہ پڑھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کتی مرے فقیر دی، سونا ہی جن چھڑائی نفس امارہ کو، یہ مگرو لہائی نہ گناہت نہ ذلتاں کو، جڑی ٹوں ٹوں نت کرے، ہر ویلے گناہ تے چاہی کھڑی ہے۔ بازار دو نکلوں نظر دا گناہ، کاروبار دو نکلوں بےمانی دا گناہ، فقیر دے در تو والوی قدم گناہ ماندو، سونا مگرو لہا جان چھڑوا، ٹوں ٹوں کل جان چھڑوا، کھڑکی یار دی چیکنی تے او بھی ڈھے پوے۔ جی فرمایا کھڑکی یار دی چیکنی تے او بھی ڈھے پوے۔ یہ جڑا شور تھی دے نا، یہ ابال آندن چنگا مسیت ویندے ویندے وط یکدم میں شور تھی دے، بندہ مسیت دی جھاتے اڑے پران مجرے والے پاسے ٹر ویندے، سونا ڈھائی نہ کھڑکیاں کو، جند چھڑوا کھڑکی یار دی چیکنی
تے او بھی ڈھے پوے فرمایا بکرا دیساں پیر اپنے نو سر دا خامد مرے بکرا دیساں پیر اپنے نو جے سر دا خامد مرے مطلب کیا ہے اپنے مرشد کو عرض کریں دے سونا تے کو راضی کرے ساں تیرے دردیاں نیازاں آ دے ساں تیرے درد آ کے بوسے دے ساں سونا تیرے در تے آ کے لنگر دے ساں فقیر لنگر تے بھی بہت راضی تھی دن سونا تیرے در تے آ لنگر پکے ساں کیوں وجہ کیا ہے اے مریدہ حاصل کیڑی شے کرنا چاہتے ہیں فرمایا سر دا خامند مرے جڑا اتو بیٹھے نا ہی دے کل جن چھڑوا میں آ جڑا سر کو نپی بیٹھے ہر بھیڑے دو گھن ویندے شیطان بھی نہ لے نا حدیث پاکی چے ہر بندے نال ایک شیطان رب سونے ڈیوٹی لائیے سونا دے اپنے مرشد کو سونا ہی شیطان کل جن چھڑا میں نبی دا غلام جو تھی وہاں اول جن نہ چھوٹ منجے اللہ اللہ بکرا دیساں پیر اپنے نو سر دا خامند مرے آخر تے بعد خواجہ غلام فرید سائیں کے فرمائے حضرت تاجدار کوٹ مٹھن سیدی خواجہ غلام فرید سائیں فرمیندن آپ فرمایا مارو بیلا تارو ندیاں وچ منجیاں نے چھڑ گئیاں مارو بیلا تارو ندیاں وچ منجیاں نے چھڑ گئیاں جیں دم وحدت مرلی وگدی منجیوں اس کھڑے کھڑ گئیاں جیں چار لفظ چنگے الوائے چا اساں کھا او بھی چنگے او بھی چنگے او بھی چنگے بھول گئے ہر شے انہوں جو چار چوپڑیاں لاب گئیاں آکھا نہیں انتے میں نہیں انہوں اگلے کل چنگیاں لاب گئیاں نہیں او چنگے جیں دم وحدت مرلی وگدی منجیوں اس کھڑے کھڑ گئیاں تے جنہانا یار دی رمز کو جاتا جنہانا یار دی رمز کو جاتا او خاص چورانے لیاں سائیں غلام فریدہ شالا خیری آمن جڑیاں باج چھڑ گئیاں وآخر دعوانا ان الحمدللہ لا الہ الا اللہ 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 جل جلالہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ
لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ کریم، ہم تمامی احباب کی حاضری اپنے مقبول بندے کے دربار میں قبول فرما. اللہ کریم، عرس مقدس کی اس پاک بزم کو اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ کریم، جتنے احباب اس پاک بزم میں حاضر ہوئے، تیرے محبوب بندے کے دربار دربار پہ حاضر ہوئے، اس عرس مقدس پہ تشریف لائے، میرے مولا تمام کا سفر وسیلہ ظفر بنا. جو بھی احباب حاضر ہوئے، دل میں جو بھی جائز حاجات نیک تمنائیں لے کے آئے، اللہ کریم اپنے اس محبوب بندے کا وسیلہ تمام کی عرضوں کو شرف قبولیت عطا فرما. مالک کریم، جو احباب بیمار ہیں، بیمار کربلا، امام زین العابدین مولا امام سجاد عابد بیمار کا وسیلہ عرض کرتا ہوں، میرے مولا جملہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. خصوصاً میرے والدین کریمین کو بھی شفائے کلی نصیب فرما. یا اللہ کریم، جتنے احباب بے اولاد ہیں، صغر کربلا، شہزادہ کربلا، امام علی مقام سیدنا مولا امام علی اصغر پاک کا وسیلہ عرض کرتا ہوں، میرے مولا جملہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما. جنہیں اولاد عطا فرمائی، میرے مولا شاہ سوار کربلا امام علی مقام سیدنا حضرت مولا امام قاسم پاک کا واسطہ، میرے مولا ہم تمامی احباب کی اولادوں کو عمر خضری عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، عقیدہ حقہ فکر رضا کی استقامت. میرے مولا جب تک جیئیں فکر رضا پہ رکھ، وقت نزا نبی علیہ السلام کی غلامی نصیب فرما. اللہ کریم، خصوصاً بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مقدس کا واسطہ، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد فیضان ابو بکر زید مجدہ، اللہ کریم آپ کو عمر خضری عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، عقیدہ حقہ فکر رضا کا دوام نصیب فرما. یا اللہ کریم، اس آستان اقدس کو، قبلہ صاحبزادہ صاحب کو، اللہ کریم تا دم آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت و غلامی نصیب فرما. اللہ کریم، اس آستان اقدس کو غلامان مصطفیٰ کے لیے محبت و عقیدتوں کا مرکز بنا. اللہ کریم، قبلہ صاحبزادہ صاحب کی علم میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرما. آپ کی والدہ ماجدہ علیل ہیں، میرے مولا انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ کریم، اس گھر کو آباد فرما، آپ کے جملہ مریدین کی خیر فرما، جملہ محبین کی خیر فرما. جو بھی آپ سے محبت اور عقیدت رکھنے والا ہے، میرے مولا ہر ایک کی خیر فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کشو مجبور کی. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ لالہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہلو تمام ساتھی ملاقات کر کے باہر گراؤنڈ میں چلے. لنگر شریف باہر تقسیم ہوگا اور کل انشاءاللہ
عرس پاک کی بڑی دعائیہ نشست ہوگی انشاءاللہ۔ آخری بڑی محفل پاک کا آغاز کل 1 بجے